لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حج کا طریقہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ حج کی تیاری 8 ذی الحجہ کی رات کو مینا جانے کی تیاری مکمل کریں اور ضروری سامان ساتھ لیں، زیادہ بوجھ نہ کرے، اس لیے کہ 7 ذی الحجہ کی رات ہی سے معلم کی بسوں سے مینا کی طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ احرام کی تیاری مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر احرام کا غسل کرنے سے پہلے ناخن کترے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرے اور احرام کی نیت سے غسل کرے۔ اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کرے۔ احرام کی چادریں، پھر مرد حضرات احرام کی 2 سفید چادریں پہنیں اور خوشبو لگائیں مگر احرام پر داغ نہ لگنے پائیں، اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنیں۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے نہ اتارے، ان کا احرام صرف یہ ہے کہ اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ احرام کی نیت سے نفل نماز، پھر سر ڈھانک کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ خواتین اس وقت ناپاکی کے ایام میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے بلکہ حج کی نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے اور پاک ہونے تک قرآن کی تلاوت اور نماز نہ پڑھے اور طواف نہ کرے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ حج کے تمام افعال ادا کرتی رہے گی۔ نیت اور تلبیہ، اب اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کرے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہے اور دعا کرے۔ احرام کی پابندیاں، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اس کی تفصیل تازہ کرے اور ان کا خاص خیال رکھے۔ مینا روانگی، پھر مینا روانہ ہو اور راستے بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے اور دیگر تسبیحات پڑھتے رہیں۔ مینا میں 8ویں تاریخ سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک تمام نمازیں ادا کرے اور رات مینا میں رہے۔ مینا کے خیموں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہونے دے بلکہ درمیان میں چادر ڈال کر دونوں کے حصے الگ الگ کر دے، یہ بہت ضروری ہے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں میں قصر و اتمام کا حکم۔ جدید تحقیق اور مشاہدے کے مطابق آج کل مکہ مکرمہ کی آبادی مینا اور مزدلفہ تک پہنچ گئی ہے، لہذا جو شخص حج کے لیے جائے اور مکہ مکرمہ میں اس کا قیام حج کے 5 دن سمیت 15 دن اور راتیں یا اس سے زیادہ ہو تو اسے مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات تمام جگہوں میں نماز پوری پڑھنی ہوگی، اس کے لیے قصر کا حکم نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، عرفات روانگی، نماز فجر مینا میں ادا کرے، اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہے اور 3 مرتبہ لبیک کہے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ پھر عرفات جانے کی تیاری کر کے زوال ہونے سے پہلے تک عرفات پہنچ جائے۔ فضائل وقوف عرفہ۔
وقوف عرفہ فرض ہے اور حج کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی حج در حقیقت عرفہ ہی ہے۔ یوم عرفہ افضل ترین دن۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یوم عرفہ سے افضل کوئی دین نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص گناہ کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور فلاں عورت تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے۔ مشکات۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہو اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہو، تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ کنز الامال۔ غسل۔ عرفات پہنچ کر غسل کرے ورنہ وضو کرے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور کچھ دیر آرام کرے۔ وقوف عرفات۔ زوال ہوتے ہی وقوف شروع کرے اور شام تک لبیک پڑھنے، دعا، توبہ و استغفار کرنے، الحزب الاعظم، مناجات مقبول اور عرفات کے معمولات پڑھنے میں گزارے۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ وقوف عرفات کا وقت۔ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے اور غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔ ظہر و عصر کی نماز۔ اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ با جماعت ادا کرے۔ مسجد نمیرہ میں ظہر و عصر جمع کرنا۔ جو لوگ مسجد نمیرہ میں امام عرفات کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے۔ ظہر کے لیے اذان و اقامت ہوگی، پھر ظہر پڑھی جائے گی، اس کے بعد فوراً عصر کی اقامت کہی جائے گی اور عصر کی نماز ادا کی جائے گی، اور دونوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور عصر کے بعد بھی کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ امام مسافر ہو تو مقیم حجاج کیسے نماز پڑھیں؟ اگر امام الحج عرفات میں مسافر ہونے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعت قصر پڑھائے تو مقیم حجاج امام کے سلام پھیرنے کے بعد حسب دستور اپنی 4 رکعت نمازیں پوری ادا کریں گے۔ عرفات کا عمل۔ عرفات کے میدان میں یہ عمل کرے۔ نمبر 1، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو شخص یہ اوراد پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی جزا کیا ہے؟ اس نے میری پاکی بیان کی، میری وحدانیت کا اعلان کیا، میری بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا اور مجھے پہچان کر میری حمد و ثنا کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کی میں نے مغفرت کر دی اور اس کی ذات کے بارے میں اس کی سفارش مان لی ہے، اور اگر
میرا یہ بندہ سارے عرفات میں ٹھہرنے والوں کے لیے کوئی درخواست کرے گا تو ان کے بارے میں بھی میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا۔ کنز الاموال 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو استغفار یاد ہو پڑے۔ مزدلفہ روانگی، جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ کرتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب و عشاء کی نماز، مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جائے۔ پہلے اذان و اقامت کہہ کر مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر 1 مرتبہ تکبیر تشریق اور 3 مرتبہ لبیک کہیں، اس کے بعد اذان و اقامت کہے بغیر فوراً عشاء کی فرض نماز باجماعت ادا کرے، اس کے بعد مغرب کی 2 سنت، پھر عشاء کی 2 سنت اور وتر پڑھے۔ ذکر و دعا، یہ بڑی مبارک رات ہے، بعض علماء نے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے۔ اس میں ذکر و تلاوت، درود شریف اور لبیک پڑھے اور خوب دعا کرے اور کچھ دیر آرام کرے۔ کنکریا، شیطان کی رمی کے لیے ایک آدمی بڑے چنے کے دانے کے برابر 70 کنکریا چنے اور انہیں دھو کر رکھ لے۔ نماز فجر اور وقوف، صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنت پڑھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور وقوف کرے۔ وقوف مزدلفہ کا واجب وقت، وقوف مزدلفہ کا واجب وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ مینا واپسی، جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا روانہ ہو جائے۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن، جمرہ عقبہ کی رمی۔ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں الگ الگ مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت، جمرہ عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ کے اشراق کے وقت سے زوال تک کرنا سنت ہے اور غروب تک مباح ہے، اور غروب سے صبح صادق تک بلا عذر مکروہ ہے، اور اگر عذر ہو تو کراہیت نہ ہوگی۔ دوسرے کو کنکری مارنے کا وکیل بنانا۔ نمبر 1، جو شخص اتنا بیمار یا کمزور اور بوڑھا ہو کے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو۔ نمبر 2، جمرات تک سوار ہو کر جانے میں بھی سخت تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ نمبر 3، پیدل چلنے کی طاقت نہ ہو اور جمرات تک جانے کے لیے ویل چیئر کا انتظام نہ ہو، تو ان صورتوں میں دوسرے کو وکیل بنا کر رمی کروانا درست ہے۔ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر دوسرے کی طرف سے کنکری مارے۔ اگر مرد یا عورت تندرست ہے، صرف بھیڑ سے گھبرا کر یا پیدل چلنے کی تھکان کی وجہ سے دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنا دے، یا ویل چیئر کا انتظام ہو اور اس پر سوار ہو کر رمی کر سکتا ہے، تو دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کنکری مارنا واجب ہے۔ اس کی طرف سے دوسرے نے کنکری ماری تو رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ تلبیہ بند، جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے لبیک کہنا بند کر دے اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، یوں ہی قیام گاہ چلے آئے، اس کے بعد قربانی کرے۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کرے، اور قربانی خود کرے یا کسی معتمد شخص کے ذریعے کروائیں۔ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ حج کی قربانی ہے، یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو آپ وطن میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے جو صاحب نصاب اور مقیم پر واجب ہے، وہ بھی کرنی ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ یعنی وطن والی قربانی میں یہ اختیار ہے کہ اس کا انتظام آپ وطن ہی میں کر دے،
لیکن حج کی قربانی مکہ مکرمہ میں حدود حرم ہی میں کرنی ہوگی۔ حلق یا قصر، قربانی سے فارغ ہو کر مرد پورا سر منڈوائیں اور خواتین انگلی کے پوروں سے کچھ زیادہ بال کاٹ دے۔ اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، صرف ابھی عورت حلال نہیں ہوگی، عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوتی ہے۔ رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ حنفی مسلک میں ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے، اس کے بعد حلق ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ہوگا، یعنی ترتیب سے تینوں واجب ادا نہ کیے، تو دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت، طواف زیارت حج کا فرض ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور وطن چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت نہ کرے، اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، یعنی میاں بیوی کا تعلق حلال نہ ہوگا، چاہے سال ہا سال گزر جائے۔ اب طواف زیارت کرے، اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ دن میں یا رات میں جب چاہے کرے، عموماً 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی مغرب تک نہیں کیا تو تاخیر کی وجہ سے ایک دم یعنی ایک بکرے کی قربانی لازم ہوگی، اور طواف زیارت بھی اس کو کرنا ہے تاکہ میاں بیوی کا تعلق حلال ہو جائے۔ طواف زیارت میں رمل و استباء، اگر پہلے حج کی صحیح نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہوگی، اور اس طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل اکڑ کر چلنا ہوگا، اور طواف زیارت سلے ہوئے کپڑے پہن کر ہوتا ہے تو استباء نہ ہوگا، اور سعی بھی سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگی۔ طواف زیارت باوضو کرنا، طواف زیارت باوضو کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کے وقت عورت ناپاک ہو، جو عورت ناپاک ہو اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک پاک نہ ہو تو بعد میں پاک ہونے پر طواف زیارت کرے، اس تاخیر میں اس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا۔ حائضہ عورت کا مجبوری میں بحالت ناپاکی طواف زیارت کرنا، اگر عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا وقت آ گیا اور مزید رکنے کی کوئی شکل نہ ہو رہی ہو تو اگر اسی حالت میں کپڑا یا پیمپر باندھ کر طواف زیارت کر لے تو اس کا حج کا فرض طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور میاں بیوی کا تعلق بھی حلال ہوگا۔ لیکن حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے بدنہ، اونٹ یا گائے کی قربانی حدود حرم میں کرنی لازم ہوگی۔ اگر وہ قربانی سے پہلے کبھی بھی اس طواف کو دہرا لے گی تو قربانی اس سے معاف ہو جائے گی۔ شامی کی صحیح، اس کے بعد صحیح کرے۔ صحیح کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی صحیح کا ہے، اور صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔ مینا واپسی، صحیح سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائے اور رات مینا ہی میں بسر کرے۔ 11 ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن، جمرات کی رمی۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ عموماً غروب آفتاب سے رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے زوال سے پہلے رمی کی تو زوال کے بعد دوبارہ رمی کرنا واجب ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ دعا کرے۔ جمرے اولا پر 7 کنکریاں مار کر ذرا سا آگے قبلہ روح ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کر کے جو دل چاہے دعا کرے، کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے۔ دعا کرے، اس کے بعد جمرے وسطیٰ پر 7 کنکریاں مارے اور قبلہ روح ہو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے خوب دعا کرے۔ یہاں بھی کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، دعا نہ کرے
اس کے بعد جمرے عقبہ پر 7 کنکریاں مارے اور رمی کے بعد بغیر دعا کیے اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائے۔ ذکر و عبادت، قیام گاہ میں آ کر تلاوت، ذکر اللہ، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول رہے اور گناہوں سے دور رہے۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، جمرات کی رمی، تینوں جمرات کو زوال کے بعد 7 مرتبہ کنکریاں مارے۔ آج کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ آج کی رمی بھی زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے زوال سے پہلے رمی کی تو زوال کے بعد دوبارہ رمی کرنا واجب ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔ مغرب کے بعد رمی کر کے مینا سے نکلنا جائز ہے، دم واجب نہ ہوگا۔ 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک مینا میں رک گئے تو 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہو جائے گی، اور 13 ذی الحجہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح صادق سے غروب آفتاب تک رمی کر سکتے ہیں، البتہ زوال سے پہلے رمی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک زوال سے پہلے جائز نہیں ہے، لہذا زوال کے بعد بالاتفاق جائز ہے۔ اس لیے 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں شیطان کو 11، 12 ذی الحجہ کی طرح کنکریاں مارے، دعا کرے۔ جمرے اولا پر 7 کنکریاں مارے اور ذرا سا آگے بڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کر کے خوب دعا کرے۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا، دعا کرے۔ اس کے بعد جمرے وسطی پر 7 کنکریاں مارے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھ کر خوب دعا کرے۔ یہاں بھی کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، دعا نہ کرے۔ اس کے بعد جمرے عقبہ پر 7 کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا نہ کرے۔ اختیار، 12 کی رمی کے بعد اختیار ہے، مینا میں مزید قیام کرے یا مکہ مکرمہ آ جائے۔ طواف وداع، حج کے بعد مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع واجب ہے۔ اس طواف کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے۔ طواف زیارت کے بعد نفل طواف بھی طواف وداع ہے۔ طواف زیارت کے بعد کیا گیا نفل طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کے وقت عورت کا ناپاک ہونا، جو عورت طواف وداع کے وقت ناپاک ہو تو اس سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ مقامات قبولیت دعا، یوں تو مکہ مکرمہ میں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض خاص مقامات پر خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ان مقامات پر خاص طور سے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ مقامات یہ ہے: نمبر 1، بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑنے کے وقت۔ نمبر 2، مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ نمبر 3، ملتزم یعنی بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو بیت اللہ کی دیوار ہے۔ نمبر 4، میزاب رحمت یعنی بیت اللہ کے پرنالے کے نیچے۔ نمبر 5، بیت اللہ کے اندر۔ نمبر 6، حتیم کے اندر جو بیت اللہ کا حصہ ہے۔ نمبر 7، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ نمبر 8، مستجار یعنی رکن یمانی اور خانہ کعبہ کے اس بند دروازے کے درمیان جو موجودہ دروازے کی پشت پر یعنی غربی جانب تھا۔ نمبر 9، زمزم کے کنویں کے پاس۔ نمبر 10، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 11، صفا پر۔ نمبر 12، مروہ پر۔ نمبر 13، مسعی یعنی سعی کرنے کی جگہ۔ نمبر 14، ملین اخضرین یعنی 2 ہرے ستونوں کے درمیان۔ نمبر 15، عرفات میں خاص کر جبل رحمت کے پاس۔ نمبر 16، مزدلفہ میں خاص کر مسجد مشعر حرام کے پاس۔ نمبر 17، مینا میں۔ نمبر 18، جمرات کے پاس۔ ان سب جگہوں پر خصوصیت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گرد کعبہ کے پھرایا، گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا، پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ عہد جو روزے ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بارگاہ سید الکونین میں آ کر سوچتا ہوں کیسے آیا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔